ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پرانی بچپن کی یادیں تازہ ہوتی ہیں اور بہت سارے پرانے شناسا چہروں کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد رکھے، آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بہت موضوعات ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے اہم جو موضوع ہے وہ توحید و رسالت کا ہے۔ اللہ کا تذکرہ، اس کے خلیل حبیب محمد الرسول اللہ کا تذکرہ۔ اللہ کے حقوق اور اس کے حبیب اور خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، کیونکہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ارد گرد ہی گھومتی ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور ہم نے کلمہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ ہمارا کلمہ، یا دوسرے لفظ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا تعلق، یہی ہمارا اصل موضوع ہے، محور حیات ہے، محور حیات۔ اس لیے اسی پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اس کو یوں کہہ لیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ایک ہی بات۔ پہلے تو اس کلمے کی اہمیت جانیں کہ یہ کلمہ اسلام ہے، کلمہ ایمان ہے۔ کلمہ اسلام کا معنی
مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے اور کم سے کم جس چیز کا اعتراف کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور کلمہ ایمان کا مطلب کہ سب سے پہلے جس چیز کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اللہ کی ربوبیت و الوہیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ آپ دیکھیں دین اسلام کے بنیادی ارکان ہم سب جانتے ہیں، دینی مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے، ابتدائی کتابوں میں بھی اور انتہائی کتابوں میں بھی۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، اور پہلا رکن شہادتین ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اہمیت ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ یہ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں بھی بنیادی رکن، پہلا رکن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیثوں میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کو اولین مقام دیا ہے۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، اتنی ہی بات کافی ہے جو بیان ہم نے کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ 2 الگ الگ جملے ہیں، لیکن اس کو ایک کلمہ کہا جاتا ہے، ایک کلمہ۔ حالانکہ 2 گواہیاں ہیں، 2 باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اس کو اتار کے نا یہاں لگا دو، اس کو اتار دو۔ حالانکہ یہ 2 گواہیاں ہیں، لیکن اسے ایک کلمہ کہا گیا ہے، کلمہ شہادت، حالانکہ 2 باتیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، حتیٰ کہ گویا یہ 2 گواہیاں ایک گواہی ہے، اتنا ان کا آپس میں تعلق ہے۔ لازم ملزوم کا مطلب یہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی اس وقت تک معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، جب تک محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دے۔ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی اس وقت تک معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دے۔ یہ ان کا آپس میں تعلق ہے۔ لہذا اس نقطے کی بنیاد پر کوئی بھی انسان اللہ کو مان کر، اللہ کی حتیٰ کہ الوہیت کی گواہی دے کر بھی فلاح نہیں پا سکتا،
جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب قیامت تک ان کی رسالت کی گواہی نہیں دے. مثلا یہودی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، وہ کافر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں. عیسائی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اگرچہ ان کا پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے، شرک پر قائم ہے، سچا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے وہ، لیکن پڑھتے تو ہیں، کہتے تو ہیں. وہ معتبر نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دیتے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. صحیح مسلم کی حدیث. فرمایا میری نبوت اور رسالت کا پیغام جس کسی تک پہنچ جائے اور وہ میری نبوت اور رسالت کے پیغام کو سن لے، وہ یہودی اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ میری نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کرے، تو وہ سیدھا جہنم میں جائے. یہ لازم ملزوم ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک بات. دوسری بات، یہ لفظ شہادت ہے. حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. گواہی کون سی معتبر ہوتی ہے؟ چشمدید، پکی خبر، دیکھی ہوئی خبر، پورے علم والی خبر، سنی سنائی بات کی گواہی معتبر ہوتی ہے. کسی مجلس میں کوئی گواہی دے، جی میں گواہی دیتا ہوں اس بارے میں، کہ تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ تو نے دیکھا نہیں، ایسے میں نے سنا ہے، میرا اندازہ ہے، میرا دل مانتا ہے. کوئی مانے گا اس گواہی کو؟ تو جاؤ، تمہاری گواہی معتبر نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عدالتوں میں گواہوں پہ جرح ہوتی ہے، جرح. کئی دن وکیل جرح کرتے ہیں اور جرح سے گواہوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کہیں سے تھوڑی سی لغزش ہو جائے، کمزوری ہو جائے کہ یہ بات دیکھی ہوئی نہیں، اس کی یقین نہیں، اس کو علم نہیں، تو وہیں اس کی گواہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو گواہی علم پر ہوتی ہے، یقین پر ہوتی ہے، مشاہدے پر ہوتی ہے، پوری بصیرت پر ہوتی ہے. اور یہ تو کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے. یہ تو کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے، اللہ کی الوہیت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، جس گواہی پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے، جس گواہی کے بعد انسان کی جان مال محفوظ ہوتی ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کو اب نماز روزہ حج زکوٰۃ کی اجازت ہے اور اس کو ثواب ملنا ہے. یہ وہ گواہی ہے. تو لہذا یہ گواہی پورے یقین کی ہو، پوری بصیرت کی ہو، پوری علم و معرفت کی ہو. صرف اس بنیاد پر نہیں کہ بچپن میں ماں باپ نے کلمہ رٹا دیا تھا، جیسے ہم سب کا حال ہے، سب مسلمانوں کا حال ہے. ہمارا مسلمان ہونا اس لیے ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں. ہم نے یہ کلمہ جو پڑھا ہے
کوئی سوچ سمجھ کے علم و بصیرت کے ساتھ نہیں، بلکہ ماں باپ نے پڑھا دیے، پڑھتے پڑھتے جوان ہو گئے، بس مسلمان۔ سچی بات ہے، کلمہ تو نیا مسلمان پڑھتا ہے، جو خون کے دریا کراس کر کے آتا ہے، جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتا ہے، جو گھر بار چھوڑ کے آتا ہے، جنت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، صراط مستقیم پر چلنے کی خاطر وہ گواہی دیتا ہے۔ پورا علم، پوری بصیرت، سالوں کی تحقیق ہوتی ہے اس کی، سالوں کا غور و فکر ہوتا ہے اس کا، 1000 بار سوچتا ہے وہ، پھر گواہی دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول۔ پھر ایسے لوگوں کی جو خوشی ہوتی ہے کلمہ پڑھ کے، وہ دیدنی ہوتی ہے، ان کا تعلق بھی پھر مثالی ہوتا ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ ایسی باتیں ہمیں دوست احباب بتاتے ہیں جو یورپ میں ان غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، وہاں جو مسلمان ہوتے ہیں کس طرح تحقیق سے ہوتے ہیں اور پھر کیسے ہوتے ہیں، اعتقادی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر، کردار کے اعتبار سے مثالی ہوتے ہیں، مثالی۔ پھر وہاں مسلمان عورتیں پردہ کر کے عزت اور فخر محسوس کرتی ہیں، اور ایک مسلمان نماز پڑھ کے، نیا مسلمان، ایک راحت اور خوشی اور سکون اور اطمینان اور روحانیت محسوس کرتے ہیں، جس کا عشر و عشیر بھی ہم خاندانی مسلمانوں میں نہیں ہیں الا ماشاءاللہ۔ کیوں؟ ہم نے تو خاندانی مسلمان ہیں نا، جدی پشتی مسلمان ہیں نا، کوئی اسلام قبول کرنے میں کوئی تحقیق، کوئی مشقت، کوئی محنت، کوئی قربانی، کوئی خطرہ مول لیا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو یہ شہادت کا لفظ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے پوری بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ۔ شہادت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر سے، جو در حقیقت قیامت تک کے لیے ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اسے نصیحت ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے حبیب فَاعْلَمْ، پورا علم اور معرفت حاصل کریں، اچھی طرح جان لیں، کس چیز کو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو اچھی طرح جان لیں۔ یہ نہیں کہا فقرہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، کیا کہا؟ فعلم، پوری طرح جان لیں۔ ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو بندہ فوت ہوا اس حال میں کہ وہ جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، علم رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ کی، اس حال میں مرتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو، وہ جنت میں داخل۔ تو اس لیے لفظ شہادت کے مفہوم کو ذہن میں رکھو، گواہی دیتے ہو، اقرار کرتے ہو، اعتراف، یہ وہ اقرار ہے جو جنت کا رہا ہے، جس پر اب آئندہ زندگی میں انسان کے عمل قبول ہونے، جو کلمہ پڑھ کے ایک مسلمان کی جان مال محفوظ ہو جاتی ہے، یہ پوری بصیرت کے ساتھ۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری، اس لا الہ الا اللہ پر محنت کریں، اس کے معنی اور مفہوم پر محنت، خالی
پڑھنے پر، تلفظ پر نہیں، وہ بھی ٹھیک۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کراتے ہیں کہ اس کے معنی مفہوم جاننے پر اس کا عشر و عشیر بھی محنت نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ کہاں سے آواز نکلے؟ ناف کے نیچے سے آواز نکلے، سر کو یوں خم دے کے پھر آواز نکالیں، پھر لا الہ کی آواز کو سانس میں گلے میں روک لیں، پھر الا اللہ پہ زور سے سینے پہ ضرب لگائیں۔ پتہ نہیں کون سا کوئی مخصوص طریقہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، کہ اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا، صحابہ نے یہ تکلف نہیں کیا، یہ باقاعدہ یہ محنت کی جاتی ہے۔ یہ محنت بیکار ہے، فرسودہ ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ محنت ہو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تقاضے کیا ہیں؟ اس میں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ خبر کیا دی جا رہی ہے؟ کس چیز کا اثبات ہے، کس چیز کی نفی ہے؟ یہ گواہی کب معتبر ہوگی؟ اس کے اقرار کے بعد انسان پر کیا چیز لاگو ہوتی ہے، کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس پر زور ہونا چاہیے، اس پہ کوئی زور نہیں ہے۔ 12 تیسری بات یہ کہ یہ عظیم الشان کلمے ہیں، جیسے ہم نے بتایا بھئی اسلام کی بنیاد ہے، جنت میں داخلے کی بنیاد ہے، تو کتنا عظیم یہ کلمے ہوں گے۔ حدیث میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر کے کلموں میں سے، وظائف میں سے سب سے افضل وظیفہ اور اللہ کا سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ کتنے وظائف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک حدیث ہے، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا یا اللہ کوئی ایسا وظیفہ اور ذکر دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا یا اللہ تیرے سب بندے یہ وظیفہ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں خاص وظیفہ جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح تجھے لا الہ الا اللہ کے کلمے کی حقیقت نہیں معلوم؟ اگر وہ جو قیامت کے دن اعمال تولنے کے لیے جو ترازو قائم ہوگا، جو حدیث میں ہے کہ ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمین سما جائیں گے، اتنا بڑا پلڑا ہے، فرمایا اس پلڑے میں ایک میں 7 آسمان 7 زمین رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اتنا عظیم الشان کلمہ، قدر اور اہمیت اپنے دلوں میں پیدا کرو اس کلمے کی، پھر اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو جاننے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے پہ توجہ مبذول بھی ہوگی اور زور بھی دو، وگرنہ طوطے کی طرح رٹتے رہو۔ اور ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا جائے۔ خیر، اب آئیے معنی اور مفہوم کی طرف اور کچھ اور باتوں کی طرف۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک حدیث بھی سن لیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں کا ذکر کیا۔ فرمایا
من شهد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمۃ القاء الی مریم وروح من ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ جو بندہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور گواہی دے کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، اللہ اسے داخل کرے گا جنت میں ضرور بالضرور، اس کے کیسے ہی عمل کیوں نہ ہوں۔ گناہ ہیں تو سزا دیے بغیر یا سزا کے ساتھ جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ جنت میں داخلے کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مختصر معنی کیا ہے، تھوڑی سی وضاحت بھی کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی معبود برحق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ مانا دنیا میں معبود بہت ہیں، معبود مانا جن کی عبادت کی جاتی ہے، عبادت، معبود بہت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے معبود برحق صرف مگر صرف اللہ، یعنی دنیا میں معبود بہت ہے اللہ کے علاوہ بھی، کیونکہ ان کی عبادت کی جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں، مشرکین مکہ کرتے تھے، ہندو کرتے ہیں، عیسائی یہودی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، بہت ہیں، لیکن معبود برحق صرف اللہ ہے، سچا معبود، حق معبود، جو واقعتاً معبود ہے، جو فی الواقع معبود ہے، جو حقیقتاً معبود ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی آئی کہ بھئی جب معبود ہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں، تو ان کی نفی کیوں ہے؟ ان سب کا انکار کیوں ہے؟ صرف ایک اللہ، وہ معبود برحق کیوں ہے؟ پہلے اللہ کا مختصر تعارف جانیں۔ ہم اللہ کس ذات کو مانتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ، اس سے کون ذات مراد ہے؟ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھ لو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ نے یوں فرمایا، اللہ سے کون ذات مراد ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ جب بھی ہماری زبان سے نکلے گا اللہ، اس سے مراد کون ہے؟ وہ ذات جو رب العالمین ہے۔ اور رب العالمین، عالمین مانا سارے جہان، سارے جہانوں سے کیا مراد؟ اس جہان میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ہر مخلوق الگ مستقل ایک جہان ہے۔ انسانوں کا ایک الگ عالم ہے، جہان ہے، فرشتوں کا ایک الگ عالم ہے، جہان ہے، جنوں کا ایک الگ عالم ہے، جہان ہے۔ اسی طرح حیوانات ہیں، پھر حیوانات میں درندے، پرندے، چرندے، کیڑے مکوڑے، چمٹیاں، مچھلیاں، ہر نوع الگ جہان ہے۔ ان سب کا رب، پھر ستاروں کا الگ جہان ہے، سمندروں دریاؤں کا الگ جہان ہے، حجر و شجر کا الگ جہان ہے۔ تو یہ سب جہان ہے، ان سب کا رب اللہ ہے۔ اب رب کا کیا معنی ہے؟ رب میں 4 معنی آتے ہیں، 4 معنی۔ توجہ سے سننا، علمی باتیں ہیں لیکن کام کی باتیں، ضروری باتیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کی باتیں۔ توجہ سے سنیں گے تو باتیں بہت آسان ہیں، مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ جتنی اہم بات ہو ہم اتنا توجہ سے سنیں تاکہ ہمارا دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ رب العالمین، اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ رب کیا ہے؟ اس میں 4 باتیں رب ہونے میں۔ نمبر 1،
خالق، تمام جہانوں کا خالق اللہ ہے۔ نمبر 2 مالک، تمام جہانوں کا مالک یہ رب ہے، مالک، کسی اور کا کوئی تصرف نہیں۔ نمبر 3 تمام جہانوں کا رازق، جسے ہم کہتے ہیں پروردگار، پالنے والا۔ یہ پل رہے ہیں نا، ہر انسان کو روزی مل رہی ہے نا، انتظام موجود ہے نا، ہر انسان کو روزی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ جنگل میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، وہاں کیڑے مکوڑے آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے، ان کو بھی روزی مل رہی۔ ابھی ہم آ رہے تھے مظفر گڑھ سے، پیٹرول پمپ پہ گزرے، وہاں باہر جو ہے نا وہ ایک پارک سا بنا ہوا تھا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، ساتھی واش روم میں گئے، میں نے وہاں دیکھا وہاں ہزاروں چمٹیاں گھوم رہی ہیں مٹی میں ہزاروں چھوٹی بڑی چمٹیاں گھوم رہی ہیں، وہ زندہ ہے نا، روزی مل رہی ہے نا ان کو، رازق۔ اور پھر چوتھی بات، اس تمام جہانوں کا مدبر، یعنی منتظم، یعنی متصرف، یعنی نظام چلانے والا، یہ ہے رب۔ خالق، مالک، رازق، مدبر، یہ رب ہے۔ اور یہ کون ہے؟ اس رب کا نام ہے اللہ۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی معلوم ہو گیا، قرآن بھرا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے اور اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ربوبیت میں کوئی شریک ہے نہیں، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں، اس کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اللہ کا شریک ہے کوئی نہیں۔ دلائل سے بھرا ہوا ہے قرآن پاک۔ ایک آیت سنا دیتے ہیں آپ۔ مشرکین مکہ کو اللہ نے رد کیا، قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ